ناجائز ہے، مکروہ ہے، پتہ ہے، مگر ہمیں یہ کاروبار کرنے دو، حرام ہے کرنے دو، کرنا ہے ہمیں، حرام ہے کرنا ہے کرنے دو، یہ مطلب ہے ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ رمضان المبارک میں گناہ کرنا یہ بہت ہی زیادہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ ہم کو بہکانے والا اور ہمارا الزام جس شیطان پر لگنا چاہیے تھا وہ شیطان تو قید ہو چکا، شیطان کھڑا ہوگا، مقدمہ ہوگا، رمضان المبارک کے گناہوں کو پیش کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی شیطان کو کھڑا کرے گا، یہ امت کھڑا ہوگی، تو نے تراویح کیوں نہیں پڑھی، نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ کہے گا اے اللہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، شیطان کھڑا ہوگا اور کہے گا اے اللہ تو نے مجھے قید کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان کی گواہی کو قبول کرے گا اور کہے گا ہم نے تو شیاطین کو قید کر لیا تھا، تو اپنے نفس کا غلام تھا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم ان کو نہیں دیکھتے؟ تمہاری نظر تو ان مندر کی مورتیوں پر ہے، ان گرودواروں کے بھگوانوں پر ہے، ان گرجا گھروں کے خداؤں پر ہے، تمہاری نظر اپنے نفس پر کیوں نہ تھی؟ تم اپنی نفس کی پوجا کرنے والے تھے، تم اپنے نفس کو خدا ماننے والے تھے، اسی لیے تو پروردگار کے فرمان کو چھوڑا اور نفس کو مانا اور روزہ چھوڑ دیا، پروردگار کے فرمان کو چھوڑا اور نفس کو مانا اور تراویح چھوڑ دی اور گناہ میں پڑا رہا، لگا رہا، ڈٹا رہا، جمع رہا۔ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے ایک دوست کی مدد کرتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے اپنے آپ کو کسی بھی امت کا دوست نہیں کہا، توریت میں، زبور میں، انجیل میں کبھی آپ نے عیسائیوں کو دوست نہیں کہا، یہودیوں کو دوست نہیں کہا، حواریین کو دوست نہیں کہا۔ اس سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء کو بھیجا اور صحف ابراہیم کو بھیجا، مگر کبھی نہیں کہا کہ میں ان کا دوست ہوں، یہودیوں کا دوست ہوں۔ مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ اب دوست کا کام ہوتا ہے کہ دوست کو بچانا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ موسیٰ نے اپنے قبطی یعنی اپنی قوم کے آدمی کو بچایا۔ کیوں؟ کیونکہ دوستانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آواز اٹھایا کرتے تھے، تو انہوں نے آواز اٹھایا، وہ جو بنی اسرائیل کا سپاہی تھا، فرعون کی فوج کا سپاہی تھا، وہ بنی اسرائیل کے شخص پر، قبطی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پنچ مارا، ایک بکا مارا، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ کن مر گیا۔ کیا طاقت ہوگی، ایک مارا تو مر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ موسیٰ کے آنے میں دیر ہوئی، وہ موسیٰ کے دوستی نبھانے میں دیر ہوئی، لیکن جب ایمان والا ہمیں پکارتا ہے ہم اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتے ہیں اس کی مدد کے لیے۔ اللہ ہمارا دوست ہے، کہا اب دوست بچا رہے دوست کو۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ہو گیا تھا کہ ابھی کچھ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلائے گا۔ اللہ کے نبی کثرت سے روتے جاتے تھے۔ اس وقت سورہ ضحیٰ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ مسلسل غمگین ہیں۔ حضرت جبریل تشریف لائے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کا غم ہلکا کیسے ہوگا، کم کیسے ہوگا، کوئی آپ بات بتائے کون سی فکر لاحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کا غم ستاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ضحیٰ میں وعدہ کیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تجھے ہم اتنا دیں گے، اتنا نوازیں گے، فترضیٰ، تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور کہا یا جبریل، اے جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دے وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اور میں اس وقت راضی ہوگا جب میری امت کا ایک ایک شخص جنت میں نہ پہنچ جائے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اسی لیے حجت تمام ہو گئی۔ یہاں پر مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زبان دی تھی کہ ہم تمہیں راضی کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب راضی ہو گئے یہ بتا دیا، تو لہذا یہ حجت تمام ہو چکی ہے۔ اس امت کو اگر نوازنا نہ ہوتا، حضرت علی حیدر فاتح خیبر فرماتے ہیں رمضان المبارک کا اس امت کو دینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس امت کو بخشنا چاہتا ہے، اگر امت کو بخشنا نہ چاہتا تو رمضان اسے کبھی نہ دیتا۔
حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں اللہ کے نبی شب قدر دینے کا مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو جلد بخشنا چاہتا ہے، اسی لیے شب قدر اسے دی ہے، بخشنا چاہتا ہے اس امت کو۔ تو مختلف بہانے بخشش کے سب سے پہلا میں آپ کو ذریعے بتا رہا ہوں تاکہ ہم ہر ذریعے سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلا ذریعہ اللہ نے شیاطین کو قید کر دیا کہ 100 عمل ہم کیا کرتے تھے غیر رمضان میں، 100 نمازیں ہم پڑھتے تھے جس میں سے 90 نمازیں ریجیکٹ ہو جاتی تھی، کیونکہ ہر نماز میں کبھی بیوی کا خیال، بچوں کا خیال، اور کبھی دکھلاوے کی نماز پڑھ لی، اور کبھی برابر سجدہ و رکوع نہیں کیا، کبھی برابر وضو نہیں کیا۔ شیطان بہکاتا ہے، ہر عبادت کو مکمل ہونے نہیں دیتا، ہر عبادت میں کمی بیشی کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور اس کو کینسل کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے شیطان کو قید کر دیا، یہ پہلا بہانہ کہ اب جو یہ کام کرے گا وہ کام مکمل ہوگا، اب نمازوں میں خیال نہیں آئے گا، اب روزہ مکمل میری امت رکھے گی۔ اسی لیے لہذا رمضان المبارک کی پہلی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کیا۔ دوسرا بخشش کا بہانہ کیا بنایا کہ اجر کو بڑھایا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے 10 کے برابر قبول کریں گے۔ 10 نیکیاں دیکھیں، ایک عمل کا بدلہ 10 نیکی، یہ عام دنوں میں ہے۔ اور رمضان المبارک میں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، فرمایا کہ ایک بیج کسان نے زمین میں ڈالا، اس بیج کے 7 فصلیں 7 بالیاں آئی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیج زمین میں ڈالا تو 700 دانے نکل آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ ایک سجدہ کرے گا 700 سجدہ کرنے کا ثواب ہم اسے دیں گے، ایک مرتبہ قیام میں کھڑا ہوگا 700 مرتبہ قیام کا ثواب ہم اسے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سے کہا ازید، اے اللہ حل من مزید، اور زیادہ کر دے ثواب کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرے گا بغیر حساب کے ہم اسے اجر و ثواب دیں گے۔ یہ تو 700 ہم گن رہے تھے، لیکن اب 700 سے زیادہ میٹر آگے بڑھا دیا۔ 7000 سجدے کے برابر قبول کریں گے، 7 کروڑ سجدے کے برابر قبول کرے، جو جتنی ایمانداری سے اخلاص سے سجدے کرے گا وہ قبول کرنے والا اتنی ایمانداری سے قبول کرے گا۔ ایک شخص پیش ہوگا اللہ کے حضور، اللہ کہے گا یہ تیرے ثواب کی شکل ہے، وہ دیکھے گا احد پہاڑ کے برابر بڑے بڑے کھجور اور بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ اس کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہے گا اے اللہ یہ میری کون سے عمل کا بدلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو نے ایک کھجور سے فلاں کو افطار کرایا تھا، وہ کہے گا اے اللہ ایک کھجور کا بدلہ اتنا بڑا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو نے اخلاص سے اس کھجور کو اللہ کے راستے میں دیا تھا اور افطار کرایا تھا، وہ کھجور کو ہم نے پالا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، اسے ہر مصیبت سے بچاتی ہے، سردی سے بچاتی ہے، گرمی سے بچاتی ہے، دھوپ سے بچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں سے کہیں زیادہ بہتر ہمارے چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو سنبھالتا ہے اور چھوٹے چھوٹے صدقات اور خیرات کو سنبھالتا ہے، پالتا ہے اور ایک بڑی شکل میں ہمیں دے گا۔ یہ ہے بغیر حساب کے شکل میں دے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ جو صحیح اصول و آداب کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے، روایتوں میں ہے 2 مقبول حج اور عمرے کا اللہ ثواب دیتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابوذر نے سوال کیا صحیح اصول و آداب کے ساتھ کتنے دن کا اعتکاف؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ نفل اعتکاف ہے۔ نفل اعتکاف کتنے بھی لمحے کا ہو سکتا ہے، لمحے کا ہو سکتا ہے، دن نہیں، لمحہ، ایک گھڑی سبحان اللہ کہا، مسجد میں آ گیا اور اعتکاف کی نیت کر لی اور وہ اخلاص سے سبحان اللہ بول دیا، 2 مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اور اگر یہ سبحان اللہ شب قدر میں کہا تو ایسا ہے کہ 83 سال 4 مہینے مسلسل اخلاص سے سبحان اللہ اس نے کہا۔ 83 سال 4 مہینے کے اخلاص سے سبحان اللہ کہنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس کے کھاتے میں دیتا ہے۔ اب بتاؤ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، کوئی حد ہے اللہ کے رحمت کی؟ اللہ کا ایک نام رحمان ہے۔ کافر اور مشرک نے کہا ہم رحمان نہیں مانیں گے، ہم اللہ کو وہ رب مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، مگر وہ رحمان نہیں مانتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم رحمان کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ کہنے لگے رحمان، وہ عربی جانتے تھے، وہ کہنے لگے رحمان کا مطلب ہے ہر رحمت کا مالک، ہر مرتبہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ کرم کرنے والا، سب سے زیادہ نوازنے والا۔ اگر ہم سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحمان اللہ کو مان لیں گے تو پھر ہماری دیوی دیوتا کے لیے کیا چھوٹے گا؟ ہمارے دیوی دیوتا کیا رحم کرے گے، کیا مہربانی کرے گے، کیا نوازے گے؟ رحمان اللہ کو ماننا، اس کا مطلب ہے دیوی دیوتاؤں کے حق میں کچھ بھی رحم و کرم اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نوازنا، کچھ بھی مہربانی اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ یہ پتھر تمہیں کیا رحم کرے گے؟ یہ خود رحم کے محتاج ہے۔ یہ جیزس تم پر کیا رحم کرے گا؟ یہ خود رحم کا محتاج ہے۔ دنیا کا کوئی جھوٹا خدا، جھوٹا بھگوان وہ رحمان کے رحم تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کی وہ اوقات اور وہ حیثیت ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے رحمان رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ رحمان